السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے صرف نیک لوگ اور برے لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان کی صفات اور ان کی خصلتیں بھی بیان کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نام موسیٰ کا لے رہے ہیں اور رستہ آپ کے فرعون کا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ درود ابراہیم علیہ السلام پہ بھیج رہے ہیں اور ہیں آپ نمرود، اپنے گھر میں بھی، اپنی مارکیٹ میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ روزانہ نماز کے اندر تم یہ بار بار کہو صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہے، جن پہ تیری لعنتیں برسی ہیں، ان لوگوں کے راستے سے بچا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے منعم اور ملعون اس عنوان سے ہمارا قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 50 کے قریب عبرتیں، 50 کے قریب اسباق ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور آج ان کی اس کہانی کا آخری حصہ ہے، جہاں پہ اب انشاءاللہ ان کے خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے جو میرے سامنے اللہ رب العزت نے سجدہ ریز کیے ہیں، تو یہ ان کا پورے کا پورا خاندان ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی کمال کی سیاست کا ایک جو ہے نا وہ قدم لیا تھا بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور اس کا طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیا تھا کہ بادشاہ کی ایک بڑی قیمتی شے، قیمتی پیالہ، وہ کس کے مال میں رکھ دیا؟ بنیامین کے مال میں رکھ دیا، اور یہ اعلان کروایا کہ جس کے مال سے وہ نکلے گا وہ بندہ ہمارا ہے، وہ کسی کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ تو ان کے بھائیوں نے پھر ایک جملہ بولا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جیسے یہ چور ہے ویسے ہی اس کا بھائی بھی چور تھا، یعنی نعوذ باللہ یوسف بھی کیا تھے؟ چور تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی بنیامین نے چوری کی ہے، یہ پیالہ اٹھایا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ جاؤ اب کیا کرو بھائی، واپس جانا پڑے گا تمہیں، ظاہر بات ہے ابھی تمہیں یہ بنیامین نہیں ملیں گے۔ تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے ایسے لگنے لگا جیسے نعوذ باللہ حکومت نے کوئی خرابی پیدا کر دی ہے، نظام نے کوئی خرابی پیدا کر دی ہے، یا بادشاہ نے کوئی خرابی پیدا کر دی ہے۔ تو میرے بھائی یہاں بڑا کمال نکتہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، وہ ذوق دے، وہ جذبہ دے، اور وہ کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی یوسف نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی پناہ۔ اور اس وقت جب وہ تخت پہ بیٹھے، یعنی اس وقت وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ کمزور ہیں، یعنی مالکن ہے، چودراہن ہے، اور ملک کے بہت بڑے سیاسی بندے کی بیوی ہے، اور یہ کون ہے؟ ایک غلام ہے، ایک ملازم ہے۔ تو آپ یہ حالت میں بھی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ۔ لیکن جب تخت پہ بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے یہ بات کہی کہ کہیں حکومت سے غلطی نہ ہو جائے، نظام سے غلطی نہ ہو جائے، یوسف علیہ السلام سے غلطی نہ ہو جائے، تو وہاں پہ بھی یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ۔ انہوں نے اس وقت بھی کیا کہا؟ بھائی اللہ کی پناہ، اگر میں تمہارے ساتھ ظلم کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے یہ جملہ نہیں بولا تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے پہ انگلی اٹھانے کی، یعنی تم ہمارے سامنے منگتے بن کے آئے ہو، تمہاری یہ اوقات کہ تم ہم پہ انگلی اٹھاؤ، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی میرے بھائی مستقل حالت وہ توبہ کی ہے، مومن کی مستقل حالت وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کی ہے۔ مومن تخت پہ بیٹھے پھر بھی توبہ کرتا ہے، مومن جیل میں ہو پھر بھی توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جیل میں بیٹھ کے توبہ کرتا ہے میرے بھائی، وہ بہک نہ جائے، بالکل ویسے ہی تخت پہ بیٹھ کے بھی توبہ کرتا ہے کہ میں بہک نہ جاؤں، میں ظلم نہ کر دوں۔ یہ بھائی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا اس کی وجہ سے میں ان پہ ظلم نہ کر دوں، معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی قسم۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھ کے بھی توبہ کرتا ہے اور گناہ کر کے بھی توبہ کرتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نیکی کر کے بھی توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے بھی توبہ کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں توبہ صرف گناہ کے ساتھ جڑی ہے میرے بھائی، لیکن یوسف علیہ السلام کے سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے میرے بھائی کہ وہ نیکی کے ساتھ بھی جڑی ہے۔ اس لیے نماز کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، یعنی نماز کے بعد عقل کا کہتی ہے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے نماز پڑھی۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، یا اللہ جیسا حق تھا ویسے ہی نہیں پڑھی،
معاف کر دے. تو ہم تو نیکی کر کے جھکتے ہیں میرے بھائی, چے جا کے انسان گناہ کر کے میرے بھائی ترم خاں بن جائے. سوچے سبحان اللہ, یعنی نیکی کر کے سرنڈر کرنا ہے, چے جا کے بندہ گناہ کر کے میرے بھائی الٹا چور کو تمہار کو ڈانٹے والی کام کرنے لگ جائے, گناہ کر کے میرے بھائی تڑیاں لگانے لگ جائے, گناہ کر کے سینہ چوڑا کر لے, تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی اللہ کے سامنے. اللہ کو بندے کا جھکنا پسند ہے, اس لیے یوسف کا یہ انداز پسند آیا تو اللہ نے اس کو کہانی میں بیان کیا کہ یوسف نے جیل میں بھی وہی باتیں کی, یوسف نے زلیخا کے سامنے بھی وہی باتیں کی, اور یوسف نے تخت پہ بیٹھ کے بھی وہی بات کی. یعنی یوسف کا اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی تبدیلی, کوئی چینج نہیں آئی. سبحان اللہ. دوسری بات جو ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے, جو آج کے نا سائنس میں تو بڑا واضح طور سے ثابت ہو چکا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے, اور وہ کیا ہے, جذباتی حوالے سے میرے بھائی جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کا آپ کی صحت کے اوپر اثر ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہے. یعنی جو آپ محسوس کر رہے ہیں اس کا آپ کی صحت, جسم کے اوپر, گوڈوں کے اوپر میرے بھائی, دل کے اوپر, پیٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے. آپ بچے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, ہر وقت غصہ کر رہے ہیں, ہر وقت برا بلا کہہ رہے ہیں, صحت خراب ہوتی ہے. اندر سے جو بیڑا غرق ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, صحت خراب ہوتی ہے. اور اللہ نے اتنے بڑے میرے بھائی رات سے پردہ اٹھایا کب, یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. یعقوب علیہ السلام تکلیف میں ہیں, فکر میں ہیں, سٹریس میں ہیں میرے بھائی, تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اس غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یعنی جو اندر محسوس کر رہے ہیں اس کا اتنا گہرا اثر ہے کہ آنکھ چلی گئی. تو اب ڈاکٹر تو نارمل بات ہی کہتے ہیں کہ 2 ہفتے سے دوائی کھا رہے ہیں, آرام نہیں آ رہا, تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی ان کے لیے ٹینشن لے لیجئے, کون سی فکریں چڑھا لی ہیں آپ نے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. یعنی سائنس میں تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کا اثر آپ کے جسم پہ ہوتا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ویسے آپ تجربہ کیجئے گا, میں نے کر کے دیکھا ہے, آپ بھی کریں. کوئی پیچھے سوچنے کی فکر نہیں, کچھ نہیں ہے, بس آپ ایسے کر کے بیٹھ جائیں, ہاں کی ہو گیا یار. ایسے آپ 10 منٹ بیٹھیں, آپ اداس ہو جائیں گے, اور وہ ہر واقعہ آپ کو یاد آنے لگے گا جو آپ کی زندگی میں برا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ اندھیرا اتنا اوپر چھا جائے گا آپ کے کہ آپ کو لگنے لگ جائے گا میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں. لیکن آپ ایسے یار ماشاءاللہ زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. اب بس کوئی پیچھے سوچ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, بس آپ یہ کہنا شروع کر دیں تو 8-10 منٹ کے بعد آپ کو اتنے زیادہ دلائل ملنے لگے کہ زندگی سے کہ میری زندگی خوش ہے. جیسا آپ سوچتے ہیں میرے بھائی اس کا آپ کے جسم پہ اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی ہر بندہ اس وقت مریض ہے, ایک چھوٹی سی لیبارٹری ہے جس پہ ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے. ڈاکٹر جو ہے نا ہمارے پہ علاج نہیں کرتا, وہ ہمارے پہ ٹیسٹ کرتا ہے. یہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں, ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا, مجھے درد اتنی شدید ہو رہی تھی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ درد کیوں ہے. اس نے مجھے لٹایا, ٹیکا لگایا, سچی واللہ ممبر پہ بیٹھا, ٹیکا لگایا, کہتا آرام آیا ہے, میں نہیں, چلو ایک اور لاؤں دیں. سمجھ رہے, کوئی اور ٹیکا پکڑ کے لایا, اس نے وہ بھی لگایا, اور میں جی نہیں, پھر چلو ایک اور لے آؤں دیں. یار یہ بندہ ہے میرے بھائی, کو ڈڈو تھوڑی ہے, سمجھے, جس کے تجربے کر رہے ہو. اب تو ڈاکٹر تجربے کرتے ہیں میرے بھائی انسان کے اوپر. وجہ اصل ٹینشن کوئی اور پالی ہوئی اس نے, جس کی وجہ سے جسم کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی صحت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھایا کہ اللہ کا نبی ہو کر, اتنے بڑے ایمان والا ہو کر, اللہ کے فرشتوں سے باتیں کرنے کے بعد بھی میرے بھائی کیا ہوتا ہے, آنکھ چلی گئی. سوچو آپ کا میرا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری بات دیکھیں میرے بھائی, بہت بڑا سبق, کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں نا, ان کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے اور یعقوب کی تکلیف کیا ہے. 20-30 سال کا صبر, پیٹ کا ٹیٹ. یعقوب کو پتہ ہے انہوں نے مارا ہے, پتہ ان کو, کیونکہ وہ خواب جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا, کیونکہ وہ خواب کس کو سنایا تھا انہوں نے, اپنے باپ کو, وہ جانتے ہیں. ایک ان کو تکلیف ہے, کتنا صبر کیا میں نے, کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی گھر سے نہیں نکالا, کوئی آنکھ نہیں کیا, لیکن یہ سدھر نہیں رہے. اور دوسری طرف بھائیوں کو الٹ غصہ چڑھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے مارا تھا, میرے بھائی کے باپ کی ساری توجہ محبتیں ہمیں ملے, یوسف کو کیوں مل رہی ہیں میرے بھائی. ان کو زیادہ غصہ آ ہی جا رہا ہے کیونکہ وہ پھر بھی یوسف کو یاد کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے, کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں یوسف زندہ ہے, اور ان کو غصہ آتا ہے اس بات پہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے خود کنویں میں پھینکا ہے, وہ تو مر چکا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے ڈانٹا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا, ڈانٹا کہ آپ یوسف کو اتنا یاد کر رہے ہیں, آپ نہ صرف گمراہ ہیں بلکہ ہلاک ہو جائیں گے. اس پہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے, وہ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی اللہ, میں تمہیں کیا کہتا ہوں, میں اپنی شکوے, اپنی شکایتیں اللہ سے بیان کرتا ہوں.
میں اپنا غم اپنی تکلیف اللہ سے بیان کرتا ہوں، تمہیں تو میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ بڑا کمال نکتہ میرے بھائی، رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، یہ بیٹا خون کی بات ہو رہی ہے، دور کے رشتہ داروں کی بات تو ہو پھر کیا ہوگا، یہ قریب کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ایک دفعہ آپ نے اپنا مسئلہ ان کو بتلایا اور ان کو سمجھ تو اپنا تماشا نہ بنے، تماشا نہ بنے، اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، یعقوب بنے اور اپنے شکوے اپنی شکایتیں اللہ کو بیان کریں۔ بندوں کے سامنے اپنے آپ کو تماشا نہ بنائیں میرے بھائی۔ یعقوب سے اچھا بول نہیں سکتے، ان سے بڑے آپ ایمان والے ہو نہیں سکتے، ان سے بڑے متقی ہو نہیں سکتے۔ آپ نے مدعا پہنچا دیا، نہیں مانے، لڑائی کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کریں، صبر جمیل کریں۔ پورے قرآن میں صبر جمیل کا ذکر یعقوب نے کیا، سبحان اللہ، یعنی صبر کا ذکر پورے قرآن میں ہے، لیکن صبر خوبصورت والا اس کا ذکر صرف یعقوب علیہ السلام نے کیا، سبحان اللہ۔ دوسرا نقطہ، اللہ کے سامنے شکوے کرنا، شکایتیں کرنا یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک شکوہ ہوتا ہے آپ اللہ پہ انگلی اٹھائیں، اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ گناہ ہے۔ اور ایک شکوہ کہ اللہ دیکھ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ بالکل ویسے ہوتا ہے جیسے بچہ کچھ ہو جائے تو کس کو شکایت کرتا ہے، اپنی اماں کو جا کے شکایت کرتا ہے، امی دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ بالکل ایسے ہی بندہ جب بندوں کی شکایتیں اللہ سے کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے، پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جس کی وجہ سے یعقوب زندہ رہے اتنے سال۔ وہ کیا ہے، اللہ سے باتیں کرنا۔ تو ہم میرے بھائی کیا کہتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، یا اللہ اس سے دور کر دے، ہم یہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، کہانی سناؤ اللہ، کہانی، وہ جو درد ہے نا آپ کا، وہ پوری کہانی سناؤ۔ تو آپ کو شیطان آئے گا ذہن میں، کیا کہے گا، اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ کو تو دعائیں بھی پتہ ہے، تو وہ بھی نہ مانگو۔ پھر اللہ کو اظہار کرنا اچھا لگتا ہے، جیسے یعقوب کرتے تھے، وہ روزانہ کہتے ہیں، دیکھ یا اللہ دیکھ، تیرا بندہ کتنا کمزور ہے، کتنا عاجز ہے، کتنا بے بس ہے۔ ہم نبی ہو کر اپنے بیٹوں کو نہیں بدل پا رہے، نبیوں کا گھرانہ ہو کر، میرا دادا ابراہیم، میرا باپ نبی، میرا بیٹا نبی، ہم اپنے بچے نہیں بدل پا رہے۔ اوئے ہوئے، اس میں کتنا درد ہے، آپ کی سوچ ہے۔ سوچو مسلے پہ کھڑا ہوا شخص جب یہ جملہ اللہ کو بولے، یا اللہ ہم امام ہیں لیکن میرا منڈا میری گل سنتا، سمجھ رہے ہیں یہ جملہ کتنا بڑا ہے۔ تو پوری کہانی سناؤ، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا، وہ ایک دفعہ میں وہاں پہ نوکری کرنے گیا تھا، وہ مالک نے میری بےزتی کر دی تھی، لیکن میں نے وہ بےزتی برداشت کر لی تھی، وجہ کوئی گھر روٹی لے کے آنی تھی۔ یہ بولو، کیونکہ اس کی وجہ سے اینڈ پہ جب آپ کہیں گے نا یا اللہ مدد کر، وہ ٹھا کر کے لگے گی، وہ بڑی مضبوط طریقے سے دعا بات یہ کرتے تھے یعقوب۔ تو اللہ پہ انگلی نہیں اٹھانی، یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ تو میرے بھائی جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو لوگوں کی شکایتیں لگانا، لوگوں کے شکوے اللہ کے سامنے رکھنا، یہ یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا زندہ رہنے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ کہیں پہ تو دکھ رونا ہے، کہیں پہ تو اپنی بھڑاس نکالنی ہے، تو اللہ کہتا ہے عبادت بھی ہو جائے گی، میرے سامنے نکال دو، تعلق بھی بنے گا۔ دنیا ملے نہ ملے، اللہ تو مل جائے گا، کیا خیال، بیٹا ملے نہ ملے، اللہ تو مل جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام صبر جمیل کیوں کر رہے ہیں، صبر کر کے وہ باہر کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا لیتے ہیں اللہ سے باتیں کر کے، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور سبق دیکھیں میرے بھائی، بڑا پیارا، جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا صبر، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت پہ لے آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، آپ کا صبر اللہ ضائع نہیں کرتا، بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی کیا کرتا ہے، ہدایت پہ لے آتا ہے۔ جو قتل کرنے کے در پہ ہیں ان کو ہدایت پہ لے آتا ہے، اللہ ان کے سامنے جب نشانی واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ کب ہوئی میرے بھائی، کیا منظر ہوگا، خدا کی قسم، یہ یوسف ہی بیان کر سکتا ہے کہ جب یوسف نے ان کو کہا میں یوسف، یہ ذرا وہ منظر دیکھیں میرے بھائی، کیا کچھ چل رہا ہوگا یوسف کے دماغ میں، اور کیا حیرانگی کی انتہا ہوگی کہ پچھلے 20-25 سال سے ابا کیا کہہ رہے ہیں، تو گمراہ ہے، 20-25 سال سے باپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور تیری تکلیف میں پل رہے ہیں، اور آج وہ تکلیف ہمارے سامنے تخت پہ بیٹھی ہے اور ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، یار تمہیں روٹی دے دو بھائی، ان للہ، کیا منظر ہوگا وہ۔ اور یوسف علیہ السلام آگے سے کیا کہتا ہے میرے بھائی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ میں کوئی سرزنش نہیں کرتا، تمہیں کچھ نہیں کرتا، جاؤ تم معاف۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی میرا صبر ہے تمہارے لیے، کچھ نہیں کہتا میں تمہیں۔ میرے بھائی یہ یوسف کا اور یعقوب کا دونوں کا صبر ہے۔ بچے سجدے میں جھک گئے میرے بھائی کہ اس کے بعد تو میرے بھائی کوئی چیز بچتی، اس کے بعد بھائی کیا بچتا ہے، اب تو مجھے بدل جانا چاہیے۔ تو صبر اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ بندے کا تقویٰ ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل کہاں پہ ملتی ہے، اس کہانی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، معاف کریں تو ایسے جیسے یوسف نے کیا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ، زندگی کی ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے بھائی، فتح مکہ، کیونکہ اس کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے مشن پہ کھڑا کر دینا
اور وہاں پہ وہ کس کی معافی کا اعلان کرتے ہیں؟ یوسف کی معافی کا. اللہ اکبر. یعنی جتنا خوبصورت یوسف نے معاف کیا بلکہ وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہا جیسا یوسف نے کیا، نہیں جیسا یوسف نے الفاظ بھی استعمال کیے. لا تثریب علیکم اليوم. فتح مکہ پہ رسول اللہ نے اسی معافی کا انداز اپنایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنایا. سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ یوسف کی پیروی کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، امام الانبیاء ہو کر یوسف کی پیروی کر رہے ہیں. وجہ احسن القصص ہے نا، سب سے بہترین قصہ ہے، سب سے بہترین کہانی ہے قرآن کی. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام کی اس معافی کے اندر ایک دوسری بات دیکھیں، بڑا کمال نکتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کہانی کے اندر جب ان کو معاف کیا نا، ان کو ذلیل نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں معافی کے ساتھ شرمندہ کرنا فرض ہے، فرض ہے. اس کو سارا کچھ وہ یاد کروانا. میری بات کس بات کی معافی ہے؟ کس بات کی معافی؟ 20 سال بعد معافی یاد آئی ہے. یوسف نے یہ کیا، اللہ اکبر، لا تثریب، کچھ نہیں کہوں گا. حد ہے میرے بھائی، حد ہے. اللہ یوسف کے درجات کو بلند کرے، اللہ قسم. ان کی قبر پہ تو رحمت. جس کے ساتھ آپ کا وقت ہے نا میرے بھائی، ذرا اس کو یاد کرو، پھر یوسف کی یہ بات یاد کرو. جس کے بعد وقت صرف کیا ہے، انہیں میں نے اسلام نہیں لیا، صرف یہ وقت ہے. انہوں نے میرا کارڈ بھیجا نا بیاہ کا، وہ آخر پہ بھیجا، صرف یہ وقت ہے آپ کا. ادھر قتل کیا ہے، ادھر قتل کیا اور بندہ سامنے کھڑا ہوا. انہوں نے باپ کو اندھا کر دیا ہے، نبی کو، 2 نبیوں کو ستایا ان دونوں نے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یاد تک نہیں کروایا کہ تو نے میرے ساتھ کیا تھا. شرمندہ نہیں کرنا میرے بھائی. کیوں؟ کیونکہ وہ جھک گئے. یہ ظرف کا تقاضا نہیں ہے میرے بھائی. وہ تھا نا وہ جو رستم کیا تھا یار، جو پہلوان تھا ہمارے پنجاب کا بہت بڑا، انڈیا میں بہت بڑا پہلوان تھا، کیا نام تھا اس کا؟ گاما پہلوان. گاما تھا، گاما ہی تھا. تو گاما آپ کو تگڑا دھوش آدمی، مطلب ایسے دور سے دیو آ رہا ہے. تو ایک بڑے پتلے سے بندے نے نا کیا ماتے نا کشتی لڑنی. تو اس نے نا ایک اینٹ اٹھا کے ماری تو گاما کے ادھر سر پہ لگ گئی اور خون نکلا ہے اور گاما مسکرا کے چلا گیا. سنیے گا بھائی، بڑی بات ہے. تو گامے سے کسی نے پوچھا، یار تو ایڈا دوش پہلوان، تجھے اٹ ماری، تو مار ہوں. کہنے ظرف نے گوارا نہیں کیا، اتنا سا تو ہے میرا کسون مارنا، میں مر جانا ہے. اب میں ان کے اوپر اپنی طاقت دکھاؤں گا. اللہ اکبر. یہ یوسف ہے، تخت پہ بیٹھا ہوں، اللہ نے کہاں سے مجھے کہاں پہنچایا ہے. اب میرا یہ ظرف گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کو ذلیل کروں. اللہ نے مجھے کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ ظرف ہے، یہ یوسف کا ہے. تیسری بات دیکھیں میرے بھائی، یوسف نے چاہتا تو یہ دربار ہے، یہ کوئی ادھر بند کمرے میں کوٹڑی میں بیٹھے باتیں نہیں کر رہے ہیں، ایک دربار ہے لگا ہوا. قصہ بیان نہیں کیا. یعنی کی گل ہو رہی پائن بھائی، آس پاس نوکر چاکر تو کچھ ہو کی رہا ہے یہاں پہ. وہ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، سب ایموشنل جذبات. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یوسف نے کچھ بات بیان نہ، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی پردے رکھیں گے. اللہ اکبر. اور ہماری دل کیا ہوتا ہے میرے بھائی، ہر پھٹے پہ بیٹھ کے میں نے پوری کہانی سنانی ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ کے میں نے پوری کہانی سنانی، دادی نے بھی سنانی ہے، چاچی نے بھی سنانی ہے، چاچی نے بھی سنانی، سب کو سنانی ہے. یوسف ایسا نہیں تھا. امین نبی نے ان کی معافی کو کیا کیا؟ کاپی کیا. پھر چوتھی بات دیکھیں، معافی وہ جو طاقت کے وقت دی جائے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ایک کمی ہے نا، کمی. اور وہ چودھری کو بولے جا تینوں معاف کیتے ہی. چودھری کی کہنا نام ہی کر کے دیکھنا، تو نام ہی کر کے دیکھنا یار. سمجھ رہے ہیں؟ کمی معاف ہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ چودھری کرے نا. کمال یہ ہے. تو اس وقت چودھری کون ہے میرے بھائی؟ وہ یوسف ہیں، تخت پہ ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائی انہوں نے طاقت کے باوجود معاف کیا. پھر ایک اور بھائی حد ہے. ویسے یہ اگلا نقطہ، یوسف علیہ السلام نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ آگے سے کہا جا اللہ بھی تمہیں معاف کرے. اللہ سے بھی معافی مانگی ہے. بھلا کیوں؟ نقطہ ہے، حقوق العباد اللہ معاف. اللہ اکبر. حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف. تو بھائی انہوں نے ظلم کس کے ساتھ کیا؟ یوسف کے ساتھ کیا نا. یوسف نے معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف. یوسف نے ساتھ میں یہ بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم، پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اچھا میں آپ کو نقطہ بتاؤں میرے بھائی، جو یعقوب علیہ السلام انہوں نے معاف نہیں کیا. انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان غلط ہم ہی تھے، ٹھیک آپ تھے، آپ ہمارے لیے اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں. آگے سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ابھی نہیں، ابھی نہیں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ابھی کہ میں فوراً سے کہہ، یعنی کو کرنا ہے دل سے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی نہیں کرنا. تو یہاں سے ایک دلیل سامنے آتی ہے، واللہ عالم، کیونکہ ہمارا حسن ظن یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، بیٹوں کے ساتھ نہیں. وہ چیک کرنا چاہتے ہیں یہ واقعی بدلے ہیں یا بولے نا بھائی معافی پکی ہے.
اگر در سے آپ لوٹا دیں اور اگلے دن بندہ پھر در پہ آ کے کہیں معاف کر دو، یہ سچا آدمی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جب تک معافی نہ ملے بندہ پیچھے ہٹتا. تو یعقوب علیہ السلام یہاں پہ یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ضرور نہیں فوری معاف کر دیں. معافی مانگنے آئے معاف کرنا چاہیے تو ذلیل نہ کریں، شرمندہ نہ کریں، لیکن آپ اس کو کیا بولیں؟ بالکل جیسے رسول نے بادشاہ کو بولا تھا، ابھی نہیں بات، ابھی جاؤ یہاں سے، ابھی میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، میرے دل کے وہ جذبات سارے سامنے آ رہے ہیں، کروں گا تو دل سے کروں گا، ابھی نہیں کروں گا. سمجھ رہے؟ بس ابھی مجھے کہاں لے جاؤ؟ یوسف کے پاس. اچھا تیسری بات ہے کہ اللہ کی چکی کے اندر انصاف کا ایک ایک دانہ پستا ہے. اس میں بڑا نقطہ ہے. قسم سے پیار آتا ہے اللہ پہ کہ اللہ جب بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو کیسے ہوتا ہے. 3 شرٹس ہیں، شرٹ قمیض جو سورہ یوسف میں بیان ہے. 3. ایک شرٹ وہ ہے جو بھائی لے کر گئے، خون میں لپٹی ہوئی، باپ کے پاس دیکھو یوسف مر گئے. ایک شرٹ ہے جو زلیخا نے پیچھے سے کھینچی تھی یوسف علیہ السلام کی اور وہ پھٹ گئی تھی جب وہ بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. اور ایک شرٹ ہے جو آخر میں یوسف علیہ السلام نے دی تھی بھائیوں کو، جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھو، اللہ اسے شفا دے گا. بڑا نقطہ ہے میرے بھائی. یہ ہے اللہ. جب اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ اس ملک کے ساتھ ایسا انصاف کرے گا. سب کیا جہاں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ وہیں سے آپ کو سکون دیتا ہے. جو شرٹ بھائی لے کر گئے تھے خون والی، انہی بھائیوں کے ذریعے اللہ شرٹ واپس دلوا رہا ہے، جس سے کیا مل رہا ہے؟ ایک شرٹ دی تو آنکھیں چلی گئی، انہی بھائیوں نے دوسری شرٹ دی تو آنکھیں. اللہ اکبر. وہی زلیخا جس نے وہ شرٹ چھین لی، کس کے لیے؟ ان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے. اسی شرٹ سے ثابت ہوا کہ زلیخا غلط ہے اور یوسف کیا ہے؟ سچا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس چیز سے انسان کو تکلیف، آپ کو پوری دنیا سکھ دے دے، لیکن جس نے آپ کو چپیڑ ماری ہے نا میرے بھائی، وہ درد پور نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ وہی کا وہی ہے. لیکن اس بندے سے آپ کو جب سکون ملتا ہے نا میرے بھائی، اصل حقیقی سکون وہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ انصاف ہے میرا، میں ایسے انصاف کرتا ہوں ایک ایک ذرے کا. یعنی کتنا باریک اللہ نے حساب رکھا ہوا ہے. یار نوکر، اللہ کیا کہتا؟ یار تسی پڑھاو، ایتھے بہو، مہمان خانے چ رہو، نوکر چاکروں کو بھیجتے جاؤ، یہ شرٹ لے کے جاؤ یعقوب کے پاس اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ شاہی. نہیں، جن بھائیوں نے شرٹ دی تھی خون والی، آج وہی بھائی. اور کمال قربان جائیں، ویسے معجزہ ہے نا بھائی، وہ شرٹ کیا ہے؟ معجزہ ہے. قربان جائیں کہ ابھی شرٹ آئی نہیں ہے، یعقوب کو پتا چل گیا شرٹ آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار تسی ہاتھ دھو گئی، چھڑ دے نہیں تسی، یہاں تک کہ شرٹ آ گئی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور آخری بات میرے بھائی، اس میں بات ختم کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں نے اتنا بڑا ظرف پیدا کیسے کیا ہے. انہوں نے 2 باتیں کی، ایک تقویٰ، دوسرا صبر. بھائی یہ بولیں کیا چیزیں؟ 2 چیزیں کیا ہے؟ تقویٰ اور صبر. یہ بڑی سننے کی بات ہے، کیونکہ تقویٰ جب اندر ہوتا ہے تو انسان اندر کی برائی سے بچتا ہے. صبر جب باہر ہوتا ہے تو انسان باہر کی برائی سے بچتا ہے. اللہ اکبر. یعنی دونوں کا نام تقوی ہی ہے، لیکن وہ اندر جاتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. تو یوسف اندر سے بھی کیا ہے میرے بھائی؟ محفوظ ہے، اندر سے معاف کیا ہے. اور باہر سے میرے بھائی کو کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ جب باہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس نے آج مجھے یوسف بنایا. اللہ اکبر. اگر یہ نہ ہوتی تو میرے بھائی میرے پاس کچھ نہ ہوتا. تو ذاتی حوالے سے میرے پاس 2 چیزیں ہیں، اور دنیا کے حوالے سے میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک اقتدار، دوسرا علم، اور تیسری استقامت. یہ آخری آیت ہے. یعنی اقتدار دیا، علم دیا. بڑا نقطہ ہے. مولویوں کے پاس میرے بھائی علم ہے، اقتدار نہیں ہے. جن کے پاس اقتدار ہے ان کے پاس اقتدار علم کے بغیر اور علم اقتدار کے بغیر میرے بھائی بےمانی ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو نظام ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو خلافت ہے. تو یوسف علیہ السلام کا اقتدار نہیں ہے، اقتدار کے ساتھ کیا ہے میرے بھائی؟ علم. نبی ہیں اللہ کے، اور اس کے ساتھ وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اسی پہ موت دے. یعنی استقامت اختیار کرنا یہ اصل کام ہے. تھوڑی دیر کے لیے نظام قائم کرنا وہ کمال نہیں. یعنی 7 سال کے انہوں نے نظام قائم کیا ہے، لیکن 7 سال 700 سال بنے میرے بھائی. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے. اور آخری آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہانی میں نے کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ تم عبرت لو. آج تمہارے اندر بھی میرے بھائی یوسف کے بھائی موجود ہیں. جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی کر رہا ہو، تمہارا چاچا کر رہا ہو، تمہارا بہنوئی کر رہا ہو، تمہارا دیور کر رہا ہو، تمہاری بھابھی کر رہی ہو، تمہاری پھوپھی کر رہی ہو. تو پہلی بات اپنے آپ کو یہ نہ کہنا اے میرے تے اللہ کا عذاب آ گیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پہ اللہ عذاب تو نہیں بھیج سکتا.
یوسف علیہ السلام پہ یہ اللہ کی آزمائش کا کیا ہوتا ہے میرے بھائی طریقہ. اور سب سے سخت آزمائش گھر کی ہوتی ہے, سب سے سخت آزمائش فیملی کی ہوتی ہے. تو کیا کریں, اللہ نے اتنی بڑی کہانی سنائی, اور واحد کہانی ہے جس کو میں نے توڑا نہیں, یعنی کٹھی کہانی بیان کی ہے پوری کی پوری, تاکہ یہ والی کہانی میں نے پوری سنانی ہے, باقی ساری توڑ توڑ کے سناؤں گا, لیکن یہ والی کہانی جو یوسف کی میں نے مکمل سنانی ہے, وجہ تم عبرت لو. اور اللہ کی قسم ہماری یہ 6 اس پہ اقساط مکمل ہوئی ہیں الحمدللہ. ہم نے کوئی 60 اسباق نکالے ہیں. ایک شیخ ہیں انہوں نے 1000 کے قریب اسباق نکالے ہیں. تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سبحان اللہ, نہیں تو جو علم والے شوق والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بلا کیوں نکالے, کیونکہ اللہ نے واحد کہانی کا احسن قصص, سب سے بہترین قصہ ہے, سب سے پیارا قصہ ہے اور مکمل ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ساری کی ساری ان کے ساتھ مشابہات ہیں, یعنی موسیٰ کا قصہ, یوسف کا قصہ اور رسول اللہ کا قصہ تینوں سیم ہیں, تینوں کے اندر مماثلت ہے, تینوں ایک جیسے ہیں, تینوں کی اینڈنگ ایک جیسی ہے, تینوں اختتام ایک جیسے, سبحان اللہ. تو انہوں نے ان کے اندر کیا کیا, 1000 کے قریب اسباق نکالے. ہم نے تو میرے پاس تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں, لیکن جو رکھ رہے ہوتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں جیسے اللہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے, میں بھی ایسا محسوس کرتا ہوں. یہی قرآن ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. جس دور میں وہ بیان ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ ہمارے دور کے لیے اتری, یعنی ہمیں لگتا ہے جیسے یہ والی آیتیں ہو سکتا ہے صحابہ ایسے نہ سمجھو. نہیں بھائی, ہر دور کے لوگ اسے اپنے مطابق ہی سمجھتے ہیں, اور آج ہم اپنے مطابق سمجھ رہے ہیں. اللہ یوسف علیہ السلام پہ کو رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.